السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان سب باتوں میں سے کوئی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی سورت سے آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ جواب ہے یا یہ نصیحت ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کو، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو معجزہ دکھلاؤ، اگر تم نبی ہو تو تمہارے اندر اتنا پاور ہونا چاہیے کہ تم کسی مٹی کے اوپر پتھر کے اوپر نظر کر دو تو وہ سونا ہو جائے۔ اگر تم نبی ہو تو تم کو غیب کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں جو چوری ہوئی ہے کس نے کیا ہے، کس وقت کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، کہاں چوری کا مال رکھا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، لیکن عام لوگوں کی طرح سے کھاتے ہو، پیتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، انسانی ضروریات بھی تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ جو باتیں ہیں اصل میں حق کا جو لوگ انکار کرنے والے ہوتے ہیں ان میں جو جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا ہٹ درم اور اپنے باتوں پر اڑے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ معیار ہے کہ نبی کی صداقت کس چیز میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے وہ یہ سب بات پیش کرتے ہیں کہ جو نبی ہوگا وہ اکثر معجزہ، جب بھی اس سے مانگو معجزہ دے دے گا، جب کہو کہ یہ چیز کر کے دکھلاؤ کر کے دکھلا دے گا۔ جو نبی ہوگا وہ عام انسانوں کی طرح سے نہیں رہے گا، کھاتا پیتا نہیں ہوگا، کوئی دوسری اس کے ساتھ انسانی ضروریت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک الگ تھلگ قسم کا ہوگا، دنیا سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ جو نبی ہوگا وہ عالم الغیب ہوگا۔ سامعین کرام، یہ سب باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے تھے۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے تھے کہ آپ اس احد پہاڑ کو، آپ جو ہے یہ فلاں پہاڑ صفا پہاڑی کو سونا کا بنا کر کے دکھلا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہے تو آپ کے پاس سونے چاندی اور زخرف کا بنا ہوا گھر ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہے تو آپ کے پاس ایسا باغ ہونا چاہیے جس باغ کے اندر ہر قسم کے پیڑ ہوں، درخت ہوں، جھاڑ ہوں، اور اس کے بیچوں بیچ سے نہریں جاری ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں تو ابھی آسمان سے سیڑھی اترنا چاہیے اور آپ کو چڑھ کر کے آسمان میں جانا چاہیے، اور ہم چڑھتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے، اور پھر جب آپ اتریں تو آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو یہ کتاب دیا ہے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اس طرح کے جو ہے مطالبے مشرکین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کے زبان سے کفار و مشرکین کے اس اعتراض اور اس عقیدے کی تردید فرمائی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو لوگو، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس غیب کے خزانے ہیں کہ میں اگر مٹی اور پتھر پر نظر کرم کروں تو وہ سونا بن جائے۔ میں ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ اپنے اختیار میں نہیں رکھا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں، میں تم کو یہ بتلا دوں کہ تمہارے دلوں کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ میں تم کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں کہ میں تم کو یہ بتلا دوں کہ فلاں چوری فلاں آدمی نے فلاں وقت میں فلاں طریقے سے کیا اور چوری کا مال اس وقت فلاں جگہ پر چھپایا ہوا ہے۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، کیونکہ وہ لوگ بھی نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ بھی جو ایمان والے لوگ تھے،
جو مفلوق الحال مفلس اور غریب قسم کے لوگ تھے ان کو بڑا حقیر سمجھتے تھے. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، یاد رکھنا، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی خیر سے نہیں نوازے گا. میں یہ نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں یہ امید ضرور رکھتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عظیم مقام سے نوازا ہے اور نوازے گا. ان کے ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کو جنت ضرور نصیب فرمائے گا. لیکن میں یہ بات قطعی طور پر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو لوگو، میں تم کو نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خزانے ہیں جو میں اپنے اختیار میں رکھتا ہوں، میں جو چاہوں کچھ بھی کر دوں. دیکھو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. نبی جو ہوتے ہیں وہ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں. جو ضرورتیں انسان کی ہوتی ہیں وہ ضرورتیں نبی کی بھی ہوتی ہیں. آج کل تو لوگ ہمارے ہاں بزرگان دین کے متعلق، عالموں کے متعلق یہ رویہ رکھتے ہیں کہ عالم اور بزرگان دین جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سب صفات ہونی چاہیے، وہ ایک دم ہر چیز سے بے رغبت ہونی چاہیے. بزرگان دین جو ہے وہ غیب جاننے والے ہونا چاہیے، ان کے پاس جو ہے وہ فرشتے آنے والے ہونے چاہیے، وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے والے ہونے چاہیے. عالم صاحب کو بتائیں کہ ہمارے اوپر فلاں چیز ہے اور عالم صاحب چھو منتر کریں، بزرگ صاحب چھو منتر کریں اور وہ سب چیز ختم ہو جائے. آج کل تو مسلمانوں کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے ہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے کلیئرلی کہہ دیا کہ میرے پاس نہ تو خزانے ہیں، نہ تو میں غیب پر یقین رکھتا ہوں، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں کسی آدمی کے مستقبل کے متعلق یا کسی جماعت کے مستقبل کے متعلق کوئی بات کہہ سکتا ہوں. اور بعد میں انہوں نے کہا انی اذا لمن الظالمین، اگر میں اس طرح کی بات کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ سب باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں اور غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. سامعین کرام، یہ ساری باتیں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے اعتراض کے جواب میں کہا. اب اس کے بعد قوم کے لوگوں نے کیا کہا، یہ سب باتیں انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.